اسرائیل اور یو ایس مل کر ایران پر حملہ کر رہے ہیں، کیا ہونے جا رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوئے، ایران ٹیبل پہ بیٹھا، پھر یہ کیوں جنگ ہوئی؟ اگر ایران 100% یو ایس کے مذاکراتی ٹیم کے جو ایجنڈا تھا اس پہ کمپلائنس دے دیتا تو بھی جنگ ہونی۔ ایپک فیوری اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ ایپکس فیوری جو ہے یہ وہی اسٹینک فورسز کے جو سائنز ہیں ان میں سے ایک سائن ہے۔ قطر، پھر یو اے ای، ریاض میں بھی دھماکے سنائی دی گئے ہیں۔ ایران نے یہ ان ممالک میں کیوں حملے کر دیے ہیں؟ آپ ڈیوڈ بن گورین سے لے کے نیتن یاہو تک کوئی اسرائیلی پرائم منسٹر ایسا نہیں ہے جس نے اس چیز کے اوپر تڑپا نہ ہو کہ یہ پاکستان بنا کیوں اور یہ پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ کیوں بن گیا۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کے اوپر باقاعدہ طور پر 7 میزائل داغے گئے ہیں۔ چائنا کو بھی پتا ہے کہ ایران کو جو مار پڑنے والی ہے اس میں چائنا کی محبت بھی شامل ہو۔ اس طرح وہ وینزویلا تو اس کے ہاتھ سے گیا، اب وہ ایران بھی اگر جاتا ہے تو ویئر ول چائنا اسٹینڈ؟ رضا شاہ پہلوی کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو مرضی ہو جائے، اب ایرانی عوام رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو اب ایکسیپٹ نہیں کرے۔ غضب للحق ایک آپریشن چل رہا ہے، یہ پروکسی ہے، یہ یہود ہنود ہوارج کی جو ٹرائنگل ہے یہ اسی کی لڑی ہے۔ کہا جا رہا تھا لاہور میں ایک جو لیڈر ہے خوارجوں کا اور 3 اس کے ساتھ بندے ہیں جو لاہور میں حملہ کرے گا۔ کیا حقیقت ہے کہ لاہور ابھی سیف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹوتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعلی صدیق اور ایکسکلوسیو قسم کا پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی اہم پیش رفت چل رہی ہے اور آپ کے سامنے یہ کہ جنگی حالات بنے ہوئے ہیں۔ ایران پہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے اور پھر خصوصاً امریکہ بھی ساتھ ساتھ پیش نظر آ رہا ہے۔ تینوں نے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پھر پیچھے آپ کو پتہ پاکستان اور جو افغانستان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور خوارجوں کو جو منہ توڑ جواب مل رہا ہے پاکستان افواج کی طرف سے بھی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر محسن صاحب، ہمارے ساتھ اکثر یہ اس جو ہے دفاعی تجزیہ دینے آتے ہیں اور اس طرح کا تجزیہ کوئی نہیں دیتا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب بتائیے گا سر، یہ جو اسرائیل اور یو ایس مل کر ایران پر حملہ کر رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جنگوں کی صورتحال کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا بہت شکریہ، آپ نے اکثر آپ ہمیں دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی انہونی نہیں ہو رہی، یہ بالکل میں بلکہ اسی توسط سے آپ کے چینل کے توسط سے اپنی یوتھ کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اب قرآن پڑھنا شروع کر دیں، واپس قرآن کی طرف آئیں۔ اگر آپ قرآن کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، یہ بالکل ساری چیزیں اس حساب سے انفولڈ ہو رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور فائنلی وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا ٹائم فار وچ وی ہیو بین ٹولڈ ٹو پریپیئر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی ماسٹر پراکسی جو اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہے وہ اسرائیل ہے۔ یہ سارے کا سارا پورا جو پیپر ہے وہ اس کا رائٹر بھی وہی ہے، ہدایت کار بھی وہی ہے، اس کا ڈائریکٹر بھی وہی ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی پراکسیز، کچھ بڑی بڑی پراکسیز ہیں، امریکہ اس کی بڑی پراکسی ہے، انڈیا اس کی ایک پراکسی ہے، افغانستان اس کی ایک پراکسی ہے۔ یہ ساری اس کی پراکسیز ہیں جو اس کے مورے ہیں جو چلتے ہیں وہ اپنے وقت کے اوپر۔ ٹھیک۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید بعد میں آنے والا آپ کا کوئی سوال اس پہ ہو تو میں اس میں اندر ہی بیچ میں آپ کو، اور وقت کم ہے، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوئے، ایران ٹیبل پہ بیٹھا، پھر یہ کیوں جنگ ہوئی؟ جو صدر ہے یو ایس اے کے ٹرمپ صاحب، وہ تو جنگ بند کرنے والے تھے، پیس بورڈ ہو رہا تھا۔ میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دے دوں، اگر ایران 100% یو ایس کے مذاکراتی ٹیم کے جو ایجنڈا تھا اس پہ کمپلائنس دے دیتا تو بھی جنگ ہونی تھی۔ اچھا، مطلب 100% وہ بات مان لیتا، وہ کہتا میں یورینیم بھی انرچ نہیں کرتا، میں میزائل پروگرام بھی بند کر دیتا ہوں، میں سب کچھ ختم کر دیتا ہوں، جنگ پھر بھی ہونی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ کیونکہ مذاکراتی جو لوگ ہیں وہ ان کا تعلق ہی نہیں اس چیز سے جنہوں نے جنگ مسلط کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جنگ اسرائیل کی طرف سے ہے، اور یہ جنگ اٹس ناٹ اباؤٹ ایران، اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹیریٹری، اٹس ناٹ اباؤٹ اینی تھنگ، اٹس اباؤٹ دا آئیڈیالوجی۔ صحیح۔ یہ وہ آئیڈیالوجی کے اوپر
یہ یہود و ہنود اور خوارج جو ہیں یہ ٹرائنگل فائنلی اب جا کے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو قرآن نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے کہ آخری ٹائم کے اندر یہ وہ طاقتیں ہوں گی جو آپ کے ساتھ لڑیں گی، ٹھیک ہے، وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اکارڈنگ ٹو دیٹ آئیڈیالوجی وہ لڑ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا میرے صاحب یہ بتائیے گا، قطر، ایران، پھر UAE، ریاض میں بھی دھماکے سنائی دی گئے ہیں، مطلب یہ اس حد تک کیا نیکسس بننے جا رہا ہے، اور خصوصاً ایران نے یہ ان ممالک میں کیوں حملے کر دی ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ پہلے بھی جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا تو قطر کے اوپر میزائل انہوں نے مارا تھا، ٹھیک، اور یہ کہہ کے مارا تھا کہ ہم نے یہ حملہ قطر کے اوپر نہیں کیا، ہم نے یہ امریکن بیس کے اوپر کیا ہے جہاں سے جہاز اڑ کے آئے تھے ہمارے اوپر حملہ کرنے۔ ٹھیک، ابھی بھی UAE میں، قطر میں، سعودی عرب میں جدھر بھی وہ دھماکوں کی آواز آ رہی ہے، ان کی جو آپ جیو لوکیشن نکالیں تو وہ وہاں امریکن بیسز ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس وقت بیسز وہ امریکن ہیں، لیکن وہاں جو جہاز جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ والے ریفیول ہو رہے ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں جو اس جنگ میں باقاعدہ طور پر انوالو ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو اب اگر کسی بھی ملک میں، آپ پاکستان کی مثال لے لیں، اب پاکستان کے اوپر اگر اب بھارت اٹیک کر رہا ہے، ہاں جی، اور بھارت بیچ میں افغانستان کو یوز کرے گا، یوز ہو رہا ہے، تو کیا اب ہم افغانستان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس میں نہیں چھوڑیں گے، بالکل نہیں، اور وہ تو نظر بھی آ رہا ہے نا۔ تو جب یہ، اب میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ یا تو اب پاکستان ہے، پاکستان کے اوپر میزائل کیوں نہیں مارا ایران نے؟ سب سے قریب تو پاکستان ہے، ہاں جی، بالکل ٹھیک، تو پہلا میزائل تو پاکستان کے اوپر آنا چاہیے تھا۔ تم لوگ بھی بڑے مامے بنے ہوئے تھے اور جا کے پیس کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ میزائل ایک کراچی پہ آ رہا ہے جی، یا یہ میزائل ایک کوئٹہ تک آ رہا ہے، نہیں آئے گا۔ پاکستان نے پچھلی جنگ میں بھی، پاکستان واحد ملک تھا جو اخلاقی طور پہ، عملی طور پہ، نظریاتی طور پر ایران کے ساتھ کھڑا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اسی چیز کو بھانپ کے انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے اپنی پراکسی بھارت سے پاکستان کے اوپر حملہ کرایا تھا، جو بھی یہ چل رہا ہے آپریشن مئی میں، حزب اللہ، اچھا پرانا والا، مئی میں، ٹھیک ہے، جو آپ کا کلپ ایک میں نے دیکھا ہے وہ چل رہا ہے، جس میں آپ نے یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پورا پراکسی وار کے تھرو، اور جس دن یہ حملہ ان کے دوسری پراکسی جو خوارج والی پراکسی ہے، جس دن انہوں نے 53 پوسٹوں پہ 25 اور 26 کی رات کو حملہ کیا ہے، میرا اس وقت بھی پہلا بیان یہ آیا تھا کہ اب یہ کنفرمیشن ہے کہ اب اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی ونگز ہوتے ہیں، نظریات جو اس کے ساتھ الائن نہیں ہیں، یہ اس وقت جو موم بتی بریگیڈ جو شروع ہو جاتا ہے نا، جمہور اور یہ وہ لے کے کہ، تو آج ان کو میں بتا دوں کہ یہ نظریات کی جنگ ہے، بالکل ٹھیک، اور آپ ڈیوڈ بن گورین سے لے کے نیتن یاہو تک کوئی اسرائیلی پرائم منسٹر ایسا نہیں ہے جس نے اس چیز کے اوپر تڑپا نہ ہو کہ یہ پاکستان بنا کیوں اور یہ پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ کیوں بن گیا۔ بالکل ٹھیک، تکلیف ہے، یہ 1 مہینہ پہلے نیتن یاہو کا بیان ہے کہ ہم سے تو پاکستان برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ نیوکلیئر اسٹیٹ بن گئے، تو ایران کو کیسے بننے دیں؟ اور وہ یہ نہیں چاہتے۔ تو یہ اب جو ہے یہ پورا ماسٹر پراکسی، ماسٹر اسرائیل کا جو انہوں نے گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، یہ اس کا عمل ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، آیت اللہ خامنہئی پہلے اٹیک نہیں کیا گیا، ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا، پہلے سپریم لیڈرز، کچھ جو اعلیٰ عہدیداران تھے، ان کے جو آرمی چیفز تھے، ان کو حملہ کر کے مارا گیا باقاعدہ طور پر اسپیسیفک۔ اس دفعہ سننے میں یہ آیا کہ آیت اللہ خامنہئی کے اوپر باقاعدہ طور پر 7 میزائل داغے گئے ہیں۔ سر کیا یہ اس دفعہ کچھ تھوڑا سیریس نہیں لگ رہا آپ کو کہ رجیم چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یا پھر 2-3 دن بعد ہمیں یہ تھوڑا سا ریلیکس نظر آئے گی یہ جنگ؟ دیکھیں، رجیم چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو اب ایرانی عوام کو ریئلائز کرنا ہے جی، کہ وہ جو یہ بالکل اس کی مثال شاید میں نے آپ کے پروگرام میں یا کسی ٹی وی کے پروگرام میں دی تھی کہ اس وقت جو ایران کے اندر ایران کی عوام کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، جو ایران کے رجیم چینج کے نام کے اوپر، وہ بالکل ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جو مرغیوں کا کسائی ہوتا ہے، اس نے نا ایک جالے کے ڈربے میں مرغیاں بند کی ہوتی ہیں، جب گاہک آتا ہے تو وہ جالا کھولتا ہے تو ایک مرغی نکالنے لگتا ہے، اچھا اب مرغیاں وہ بند ہیں، وہ جالے میں بند ہے، باکس میں، اب جالا کھلنے سے بیسیکلی ان کو وہ آزادی دلانے لگا ہے کہ قید سے نکال کے، لیکن وہ ساری جب جالا کھولتا ہے ساری مرغیاں دور کیوں بھاگتی ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کسائی ہے،
ذبح یہ کرے جس کو آزادی دلائے گا اس کو ذبح کرے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بڑی خوبصورت مثال ہے. یہ وہ اس وقت ایرانی عوام کی جو حقوق کی بات کرنے والے ہیں, یہ وہ کسائی ہیں جو پہلے بچر آف غزہ رہ چکے ہوئے ہیں, پھر بچر آف گجرات رہ چکے ہوئے ہیں, اور آج وہ بچر آف ایران بننے جا رہے ہیں. ٹھیک. یہ کبھی بھی ان کا کنسرن نہ ایرانی عوام کے ساتھ ہے نہ ایرانی کسی حقوق کے ساتھ ہے. صحیح. یہ رجیم نہیں ہے, یہ بیسیکلی آئیڈیالوجی چینج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بالکل یہ ٹھیک ہو گیا. وہ جو الیومیناتی اور اسٹینک فورسز کی جو طاقت جو ان سے نکل چکی ہوئی تھی, جو شیر تھا ایران کے جھنڈے میں, اس کو جو اس کی جگہ پہ جو اللہ آ گیا, اللہ کو نکال کے واپس شیر کو لانا چاہ رہے ہیں. اور یہی شیر وہ علامت ہے ان کے آپریشن کے نام کی. ٹھیک ہو گیا. اس کا نام ایپک فیوری کا جو نام دیا گیا, اس کے پیچھے بھی کوئی سر لاجک ہے؟ کیونکہ اکثر آپ ناموں کے اوپر بھی بڑی ایک تبصرے کرتے ہیں کہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا. ایپک فیوری کا سر اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے پچھلے رورنگ لائن رکھا تھا جس کو میں نے ایکسپوز کیا تھا, اور وہ بیسیکلی وہی ہے, اللہ کا نام نکال کے وہ شیر کو, جو پرانا جھنڈا جو ان کا جو آتش پرستوں کا جو ایلومیناتیز کا جو سائن تھا وہ تھا ایرانی جھنڈے میں. جو امام خمینی کے جب ریولوشن آیا تو انہوں نے وہ نکال کے اللہ کا نام بیچ میں ڈالا. تو رورنگ لائن جو تھا وہ بیسیکلی اللہ کو نکال کے انہوں نے ایلومیناتی واپس لے کے آنا تھا. ایپیکس فیوری جو ہے یہ بھی ایگزیکٹ اسی چین کا نام ہے. اچھا. اور یہ وہی جو اسٹینک فورسز کے جو سائنز ہیں ان میں سے ایک سائن ہے. اوکے. جس کو یہ اب ایران کے آپریشن کا انہوں نے نام دیا. ٹھیک ہو گیا سر. انہوں نے ایران کی طرف سے 75 میزائل داغے گئے, اور مجھے یہ جاننے کہ ایک وہ کہتے ہیں تجسس ہے, کیوریوسٹی ہے کہ اگر یہ باقاعدہ فل تھروٹل سے جنگ لگتی رہتی ہے, یو ایس اسرائیل ایک سائڈ پہ نیکسس, پھر ایران اکیلا, اور وہ ہر طرف کہہ رہا ہے کہ اب میرے ساتھ کوئی بھی لڑنے آئے گا تو میں بڑھ دوں گا, تو سر مجھے یہ بتائیں کتنے دن تک یہ لڑائی جاری رہ سکتی ہے؟ اور ایران کے پاس اتنی کیپیبلٹی, کیپیسٹی, پاور, ایمونیشن, میزائل ٹیکنالوجی, ڈرون ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ان سے لڑ سکے سپر پاور سے؟ دیکھیں بھائی صاحب, اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے, جو میں نے پہلے بھی ہلکا سا مینشن کیا کہ ایرانی عوام کا ہے. عوام کیا چاہتی ہے؟ اگر تو عوام کسی اس جھانسے میں آ جائے گی کہ جو ان کو بظاہر ایک سہولیات اور ایک گلیمرس طور پہ ان کو دیا جا رہا ہے, جی, تو وہ تو یہ جنگ 2 دن بھی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. جب عوام پیچھے ہٹ جاتی ہے نا کسی فوج کے, فوج نہیں لڑ سکتی. صحیح. پاکستان کو اللہ پاک نے جس نصرت سے ہمیشہ نوازا, اس کے پیچھے بھی راز یہ ہے کہ اس کی عوام پیچھے کندھا دیتی, ساتھ کھڑی ہے, ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہمارے 100 اختلافات ہوں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ رجیم چینج کا کو 3-4 سال پہلے پاکستان میں بھی نعرہ لگا تھا. تو پاکستان کے عوام کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ ایسا اینٹی وائرس موجود ہے جو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس صہیونی سازشوں کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, اب اگر عوام نے اس وقت اپنی فوج کا کندھا ایران میں دے دیا تو یہ صرف ایران کی گیم نہیں ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا, جو چارٹر دیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے مذاکراتی میں, اس میں ایک پوائنٹ آپ دنیا بھول رہی ہے. 80% آئل جو ہے ایران اپنا چائنا کو دیتا تھا. صحیح. اور اس میں ایک شرط یہ تھی کہ ایران اپنا تیل جو ہے وہ چائنا کو نہیں دے گا. جو کہ چھپ کے دیتے تھے, جو کہ چھپ کے دیتے تھے, ظاہر دیتے تھے, جیسے بھی دیتے تھے. ٹھیک. اب چائنا کو بھی پتا ہے کہ ایران کو جو مار پڑ رہی ہے یا جو پڑنے والی ہے یا جو پڑے گی, اس میں چائنا کی محبت بھی شامل ہوگی. صحیح. تو اس موقع پہ آپ باقی انٹرسٹ, آپ نظریاتی انٹرسٹ 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رہتے ہیں. چائنا نے اپنا جو آئل انٹرسٹ ہے, جو انڈسٹری انٹرسٹ ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور چائنا اتنی جلدی گیو اپ نہیں کرے گا اپنا 80% آف دا 3rd لارجسٹ پروڈکشن آئل کنٹری کو. اس طرح وہ وینزویلا تو اس کے ہاتھ سے گیا. ہاں, وہ تو یہ لے گئے نا یو ایس. اب وہ ایران بھی اگر جاتا ہے تو ویئر ول چائنا اسٹینڈ؟ کہیں پہ بھی نہیں. تو اس لیے وہ چائنا کو جانے نہیں دے گا. تو ابھی اس جنگ کو, ابھی یہ امریکن تمام تجزیہ نگار جو ڈیفنس اینالسٹ تھے, جو ان کے ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے, انہوں نے امریکہ کو منع کیا تھا اس جنگ میں آنے سے. ٹھیک. ایون ان کے جو سی ڈی ایف ہیں, جی, جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے, جنرل ڈین جو ہیں, انہوں نے منع کر دیا تھا کہ امریکہ مائٹ لوز دیئر سپرمیسی ان دا ورلڈ بیکاز آف دس وار. صحیح. تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, آگے دیکھیے ابھی ہوتا کیا. رضا شاہ پہلوی کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں واپس آؤں گا, میں واپس آنا چاہتا ہوں اپنی عوام میں. پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ سارا پنڈ مر جے نا
تو پھر بھی مراسی چودھری نہیں بنتا. ہائے ہائے ہائے، حقیقت جو مرضی ہو جائے, اب ایرانی عوام رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو اب ایکسیپٹ نہیں کرے. ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, ابھی 2 دن سے پاکستان اور افغانستان کی بھی جنگ چل رہی ہے, اور غضب للحق ایک آپریشن چل رہا ہے جس کے اندر وہ باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے پوسٹیں بھی ان کی کیپچر کر لی ہیں اور خوارجوں کو منہ توڑ جواب بھی دیا ہے. کتنے لوگ اب تک جو ہیں جہنم واصل ہو چکے ہیں, کیا ہم لوگوں نے کیپچر کر لی ہے, اور اب یہ کتنے دن آپریشن چلنے جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی اپڈیٹ کریے گا سر. دیکھیں, یہ میں پہلے بھی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بتا چکا ہوں کہ یہ کنیکشن ہے اس جنگ کا جو اس وقت ایران کے اوپر آئی. ٹھیک, یہ پراکسی ہے, یہ یہود ہنود ہوارج کی جو ٹرائنگل ہے یہ اسی کی لڑی ہے. یہ پاکستان کو 25 اور 26 کے درمیانی رات, اس سے پہلے بھی چھیڑا چھاڑی تو چل رہی تھی, اور پاکستان نے ہمیشہ اس چیز کو برداشت کر کے مذاکرات پہ لا کے, آپ کے سامنے دوحہ میں مذاکرات ہوئے, پھر آپ کے سامنے استنبول میں مذاکرات ہوئے. 18 دفعہ جو افغانی ریپ تھا, جو مندوب تھا ان کا, وہ ایگری ہو گیا پرنسپلی پیس ایگریمنٹ کے سائن کرنے کے لیے, لیکن پھر اٹھ کے باہر کال کرنے جاتا تھا, اور کال ملاتا تھا وہ دلی میں. اچھا, اور ادھر سے آنسر آتا تھا نو, یا وہ کہتے تھے پیسے واپس کرو پھر, جو پکڑے ہوئے ہیں, جو پکڑے ہوئے ہیں بیانہ لیا ہے, تو وہ پھر نہیں مانتے. ٹھیک, اب جب فائنلی ماسٹر پراکسی نے ان کو کہا کہ اٹیک کر دو پاکستان کے اوپر, تو 25-26 کو انہوں نے 53 پوسٹوں پہ بیک وقت اٹیک کیا. صحیح, اور اس میں کوڈ کاپٹر بھی یوز کیے, لیٹسٹ اکوپمنٹ تھی وہ, اب اکوپمنٹ کافی ساری پکڑی بھی جا چکی ہوئی ہے, اور وہ انشاءاللہ بہت جلد ہم میڈیا کے اوپر بھی سامنے لے کے آئیں گے کہ کس کس ملک کی اکوپمنٹ تھی وہ جو یوز کرتے تھے خوارج. اچھا سر, ایک پکچر وائرل ہو رہی تھی کل, اور کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے, آخری سوال ہے میرا سر, وہ اسلام آباد کی فیصل مسجد کی تصویر تھی, اور 7 گرینیڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, جو کہ اے آئی بھی ہو سکتی ہے. کہا جا رہا تھا پاکستان میں لاہور میں خصوصاً ایک جو لیڈر ہے خوارجوں کا, اور 3 اس کے ساتھ بندے ہیں جو کہ ایک رکشے کے تھرو, ٹرک کے تھرو, اور بھی مختلف اس طرح کی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے لاہور میں حملہ کرے گا. دہشت گردی حملے جو ہیں وہ کریں گے, اور بم بلاس بھی کر سکتا ہے. یہ ایک تنبیہ کی جا رہی تھی, ایجنسی کی رپورٹ, ہر بندہ اپنی اپنی ویڈیو نکال رہا تھا. اس میں کیا حقیقت ہے کہ لاہور ابھی سیف ہے یا ابھی ریڈ الرٹ ہوا ہے؟ دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ لاہور. ٹھیک ہے, وہ ٹارگیٹ پنجاب کو کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے خوارج کے بہت سارے بیان بھی, اسلام آباد فیصل مسجد کا بھی ذکر رہا, اسلام آباد کو, اور وہ پنجاب کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ لاہور. لاہور از پارٹ آف پاکستان, جی, پنجاب از پارٹ آف پاکستان, اٹس آل اباؤٹ پاکستان. ٹھیک, ہمارے لیے بنوں میں بھی اگر سوسائڈ بامبنگ ہوگی تو وہ اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا اگر وہ لاہور میں یا کراچی میں یا کوئٹہ میں ہوتی ہے. حقیقت. تو ہمارے لیے کسی بھی شہر کو سیگریگیٹ کرنا جو ہے, یہ نہ تو ہماری پرائرٹی ہے, نہ ہمارے لیے پورا, وی وانٹ اے کمپلیٹ پاکستان سیف. بالکل ٹھیک. اور جو فیلڈ مارشل صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ میرے لیے کسی بھی ایک پاکستانی کی جان جو ہے وہ پورے افغانستان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ لاہور اور پنجاب اور اسلام آباد اور کے پی کے اور کراچی, اٹس اباؤٹ پاکستان. میرے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالعلی صدیق کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.